السلام علیکم ناظرین، وائی ٹی اردو چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 2 ہفتوں کے انتظار کے بعد آخر کار کرلوش عثمان کی قسط نمبر 133 آن ایئر ہو چکی ہے اور مداحوں کو اپنی پسندیدہ سیریز کی نئی قسط دیکھنے کا موقع ملا، تو آج کرلوش عثمان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ قدس کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کا پہلا پوسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور آج ہم آپ کو وہ خبر دینے جا رہے ہیں جس کی یقیناً ترک تاریخی ڈراموں کے تمام مداح انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کے پہلے قسط کی تاریخ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ الپ ارسلان سیریز کے ایک اور بڑے اداکار نے صلاح الدین ایوبی سیریز جوائن کر لی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی، جس کا ناظرین بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کے سیٹ کے لمبے عرصے تک تیاریوں، اداکاروں کی ٹریننگز اور کئی مہینوں کے انتظار کے بعد آخر کار صلاح الدین ایوبی کا پہلا پوسٹر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا اور ہم نے کہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سیریز 3 ہفتے بعد شروع ہوگا، اور ہماری توقع کے عین مطابق آفیشلی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سیریز کی پہلی قسط 13 نومبر کو ترکی میں آن ایئر ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الپ ارسلان سیریز کی آخری 2 قسطوں کے ٹریلرز ریلیز ہو چکے ہیں، اور یہ قسطیں 30 اکتوبر اور 6 نومبر کو ریلیز کی جائیں گی، جس کے بعد 13 نومبر کو الپ ارسلان سیریز کی جگہ القدس کے فاتح صلاح الدین ایوبی سیریز شروع کر دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان اور سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز بنانے والے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ایمرے کونک ہیں، لہٰذا انہوں نے چند مہینے پہلے الپ ارسلان کی آخری 2 قسطیں روکنے کا فیصلہ کیا اور صلاح الدین ایوبی سیریز شروع کرنے سے پہلے ان 2 قسطوں کو آن ایئر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس آئیڈیا کا مقصد یہ ہے کہ الپ ارسلان سیریز کے مداحوں کو صلاح الدین ایوبی کے سیریز سے جوڑا جا سکے تاکہ صلاح الدین ایوبی کی ریٹنگز اچھی آئیں۔ اگرچہ الپ ارسلان کے مداحوں کو قسطیں روکنے سے دھچکا لگا اور اب مداحوں کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے اور زیادہ تر مداحوں کو کہانی یاد بھی نہیں رہی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ مداحوں کو ملازگرت کی جنگ دیکھنے کی شدید خواہش ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ آخری 2 قسطوں میں ملازگرت کی جنگ دکھائی جائے گی، تو مداحوں کی ایک بڑی تعداد ان 2 قسطوں کو دیکھنے میں انٹرسٹ لے گی، اور اس طرح یہ 2 قسطیں صلاح الدین ایوبی سیریز کے لیے ایک بہتر گراؤنڈ تیار کر کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ ناظرین، بات کریں صلاح الدین ایوبی سیریز کی کہانی کی، تو اس سیریز میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بچپن نہیں دکھائی جائے گی اور ان کی جوانی کے اس دور پر فوکس کیا جائے گا جس میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں میں پلے بڑھے اور تربیت حاصل کی۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ایمرے کونک نے ایک انٹرویو میں صلاح الدین ایوبی سیریز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کی یروشلم پر قبضے کے 39ویں سال میں پیدا ہوئے۔ ان کی بچپن اور جوانی اس میں گزری کہ صلیبیوں نے یروشلم پر کیسے قبضہ کیا اور کس طرح کا قتل عام کیا۔ ایمرے کونک کا کہنا تھا کہ ہم سیریز کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم کو فتح کرنے کی خواہش کیسے بڑھی اور کس طرح یروشلم فتح ایک اہم مسئلے اور ان کی زندگی میں ایک گہرا زخم تھا۔ ہم ایک ایسے نوجوان کی داستان سکرین پر لا رہے ہیں جسے نور الدین زنگی نے تربیت دی تھی اور خاص طور پر یروشلم کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سیریز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نوجوان کیسے مسلم امہ کا ہیرو بنتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بنتا ہے، اور کیسے یہ نوجوان اور سلطان نور الدین زنگی یروشلم کو آزاد کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، اور وقت آنے پر وہ یروشلم فتح کرنے کے لیے اپنے خواب کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اداکار سیزگن اردمر صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ایک اہم فرد اسد الدین شیرکوہ کا کردار نبھائیں گے، تو ملنے والی تازہ ترین خبروں کے مطابق اسد الدین شیرکوہ کی بیوی اور صلاح الدین ایوبی کی چچی ایمرالڈ کا کردار ادا کرنے کے لیے اداکارہ بیوس ویرول کو کاسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں کرلوش عثمان قسط نمبر 133 کی، تو زیادہ تر واقعات ہماری توقع کے مطابق ہوئے اور یعقوب بے چالیں چلتے ہوئے عثمان بے کا راستہ روکنے اور ان کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات کریں قسط کی ابتدا کی، جہاں ینی شہر کے دیوان میں یعقوب بے اور عثمان بے آمنے سامنے تھے، تو توقع کے مطابق عثمان بے نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اس طرح دیوان بغیر خون ریزی کے ختم ہوا۔ دوسری طرف ریموس کو قتل کر دیا گیا، اور جس انداز میں قتل کیا گیا اس سے مداحوں کو درلش ارطغرل سیزن 5 کے زنگوچ کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فیصل کی شکل میں موجود بازنطینی کمانڈر فاسیلوز درلش ارطغرل کے سیزن 5 کے زنگوچ کی طرح ہے، جو عثمان بے کو لمبے عرصے تک نقصان پہنچائے گا اور اسے پکڑنا کافی مشکل ہوگا، جبکہ اس کی پہنچ عثمان بے کے دیوان تک ہے، جو کہ نہایت
हैरत अंगेज बात है। नाज़रीन, हमने दिरलिश अर्तुरुल में भी ज़ंगवाज को अर्तुरुल बे पर चलाए जाने वाले तीर का सामना करते हुए देखा था, जिससे ज़ंगोश पर अर्तुरुल बे का एतमाद बढ़ गया था और अब यही स्टोरी कुरलुश उस्मान में रिपीट होगी। यानी अब फैसल भी उस्मान बे का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा है। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था कि उस्मान बे लेफ के किले पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक तो वहां उनके जासूस और सिपाही जेर कोताई को सालों तक कैद रखा गया था, और दूसरा ये कि वहां याकूब बे ने उस्मान बे की साख को नुकसान पहुंचाया था। तो वही हुआ और उस्मान बे लेफ के किले पर हमला करने के लिए निकल पड़े। लेकिन चूंकि याकूब बे को पहले से ही अंदाजा था कि उस्मान बे ऐसा कदम उठाएंगे, लिहाजा उन्होंने मौके से फायदा उठाते हुए लेफ के किला फतह कर लिया और उस्मान बे को सरप्राइज कर दिया। हम अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि याकूब बे के मुकाबले में उस्मान बे बैक फुट पर नजर आएंगे और फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। बात करें उरहान बे की, जो खजाना हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं, तो जैसा कि तवक्को की जा रही थी और उस्मान बे ने भी उरहान को तनबीह की थी कि खजाने के पीछे सिर्फ हम नहीं हैं, तो ऐसा ही हुआ और महमद बे भी उरहान बे का पीछा करते हुए खजाना हासिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में अलप अरसलान सीरीज के अहम किरदार की शमूलियत हो चुकी है। तो तुर्क ड्रामों के हवाले से मुसद्दिक का खबरें देने वाली मशहूर वेबसाइट के मुताबिक अलप अरसलान सीरीज में सुल्तान अलप अरसलान के वालिद और सुल्तान तुगरल के बड़े भाई चागरी बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार आर्दन गुलनर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, जहां वो उम्र मिल्ला का किरदार निभाएंगे, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक जबरदस्त और अक्लमंद सरपरस्त और मेंटोर थे। इसके अलावा प्रोडक्शन टीम की प्लानिंग के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के 3 सीजन होंगे। अगरचे अलप अरसलान सीरीज के भी 3 सीजन बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर और लीड रोल एक्टर के दरमियान मसाइल की वजह से सीजन 2 पर ही इख्तिताम कर दिया गया, जिसके बारे में हम अपने वीडियोस में तफसील से बात कर चुके हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाली ये सीरीज किसी मसाइल का शिकार हुए बगैर जारी रहेगी और तारीख के मुताबिक कहानी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि तमाम मद्दाह और खासतौर पर मुसलमान अपने फतह और हीरो से आगाह हों और उनकी जिंदगी के हालातों वाक़यात से भी आशना होते दिखाई दें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम आपको कुरलुश उस्मान और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों के बारे में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे आगाह करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा से इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट लें और हम उसके मुताबिक आपके लिए कंटेंट बनाते चले जाएं। लिहाजा आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में कुछ और यूनिक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। वाइट उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि जब भी और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी हमारी वीडियो मिस ना कर सकें।